السلام علیکم۔ تو گائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بارش کی بوندیں زمین پر ٹوٹ رہی تھی، جیسے ہر قطرہ اس رات کی کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہو۔ پرانے پل کے نیچے اندھیرا گہرا تھا، بس ہیڈ لائٹس کی روشنی میں پانی کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اریان گاڑی سے اترا، بائیں ہاتھ میں فائل، دائیں ہاتھ میں کوٹ کی جیب کے اندر چھپی پستول۔ اس کی نظریں ادھر ادھر حیا کی تلاش کر رہی تھی۔ دوسری گاڑی کے دروازے کھلے۔ کامران ملک سفید کوٹ میں مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ دو گنڈے اس کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے بیچ میں حیا، جس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ کامران نے آواز لگائی، واہ اریان، تم تو آئے، میں سوچ رہا تھا تم ڈر جاؤ گے۔ اریان نے سخت لہجے میں کہا، حیا کو چھوڑ دو، فائل لے لو۔ کامران نے فائل کی طرف اشارہ کیا، پہلے یہ دو پھر شاید سوچوں۔ اریان نے قدم آگے بڑھایا، اس کے دل میں ایک ہی منصوبہ تھا، جیسے ہی حیا اس کے قریب آئے وہ دونوں کو گولی مار دے گا جو اسے پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ 5 قدم قریب آیا، دائیں طرف جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ سلیم، جو خفیہ طور پر اریان کے ساتھ آیا تھا، اپنی رائفل سنبھال کر نشانہ باندھ رہا تھا، لیکن کامران کے ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا اور گولی چلائی۔ ایک گولی سلیم کے بازو کو چھو کر گزری اور اچانک دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ بارش میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ حیا چیخ ماری، اریان دوڑتے ہوئے آگے بڑھا، ایک گنڈے کو کندھے میں گولی ماری اور دوسرے کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے جلدی سے حیا کی پٹی اور رسی کھولی، چلو جلدی۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگے، کامران نے فائل پکڑ لی اور کہا، تم جیت نہیں سکتے اریان، کیونکہ یہ کھیل محبت کا نہیں اقتدار کا ہے۔ اس نے فائل کو گاڑی میں پھینکا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ گاڑی تیزی سے بارش میں غائب ہو گئی اور اریان ہاتھ میں خالی ہتھیار لیے حیا کو سینے سے لگائے پل کے نیچے بیچ کھڑا رہ گیا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ اریان، اب کیا ہوگا؟ اریان نے بارش کے قطروں میں اوپر دیکھا۔ اب انتقام صرف میرا نہیں، ہمارا ہوگا۔ بارش رک چکی تھی، مگر شہر کی گلیوں میں اب بھی پانی بہہ رہا تھا۔ اریان نے حیا کو اپنے فلیٹ میں پہنچایا، جہاں روشنی مدھم تھی اور ہر کھڑکی پردوں سے ڈھکی ہوئی۔ یہاں ہم محفوظ ہیں، اریان نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اطمینان نہیں تھا۔ حیا نے ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ پانی کا گلاس پکڑا۔ اریان، وہ فائل اس میں کیا تھا؟ اریان نے گہرا سانس لیا۔ اس میں وہ سب شواہد تھے جو کامران کے کاروبار اور غیر قانونی سودوں کو دنیا کے سامنے لا سکتے تھے۔ حیا نے نظریں جھکائی، تو اب وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے؟ اریان نے سر ہلایا، ہاں، مگر ایک بات جو اسے نہیں پتا، وہ یہ کہ اس فائل کی ایک نقل میرے پاس بھی ہے۔ دشمن کے اندر گھسنے کا فیصلہ۔ اریان نے میز پر ایک خالی نقشہ پھیلایا اور سرخ مارکر سے چند مقامات پر دائرہ لگایا۔ اس نے ایک جگہ پر تھپکی دی، اس کا سب سے قیمتی راز یہاں چھپا ہے۔ حیا نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیا؟ اریان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، کامران کی اصل کمزوری، اس کا بھائی جو زندہ ہے مگر سب کو مردہ بتایا گیا۔ حیا نے آہستہ کہا، یعنی اگر ہم اس کے بھائی کو ڈھونڈ لیں؟ اریان نے جملہ مکمل کیا تو کامران کے اقتدار کی بنیاد ہل جائے گی۔ انہوں نے اگلے 3 دن خاموشی میں تیاری کی، جعلی شناختیں، چھپے ہوئے ہتھیار اور ایک پرانی وین جس میں وہ رات کے وقت نکلیں گے۔ تیسرے دن اریان نے حیا کو ایک کاغذ پکڑایا، یہ پتہ ہے جہاں سے ہمیں اس کے بھائی کا سراغ ملے گا، لیکن یاد رکھنا ایک بار ہم نے یہ قدم اٹھایا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حیا نے بغیر ہچکچاہٹ کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وین دھیرے دھیرے شہر سے باہر کی سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ حیا ڈرائیونگ کر رہی تھی اور اریان نقشے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ دور پہاڑ کے سائے میں ایک پرانی عمارت دکھائی دینے لگی، وہیں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وین آہستہ آہستہ رک گئی۔ بارش کے بعد زمین کی خوشبو ہوا میں بسی ہوئی تھی، مگر عمارت کے قریب پہنچتے ہی ایک عجیب سا بوجھل سکوت چھا گیا۔ یہی ہے جگہ؟ حیا نے آہستہ پوچھا۔ اریان نے گردن ہلائی، ہاں، مگر یہ جگہ خالی نہیں ہے۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اریان نے ٹارچ آن کی اور احتیاط سے اندر قدم رکھا۔ اندر کی دیواریں نمی سے سیاہ ہو چکی تھی اور ہر طرف پرانی الماریاں اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں بکھری پڑی تھی۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر وہ رکے۔
اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی کاغذ پلٹ رہا ہو۔ اریان نے آہستہ دروازہ دھکیلا۔ اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، لمبے سفید بال اور آنکھوں میں عجیب سی تیزی۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ آخر تم آ ہی گئے، حیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ ہمیں جانتے ہو؟ بوڑھا مسکرایا۔ میں تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو جانتا تھا اریان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے باپ؟ مگر وہ کامران کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بوڑھے نے بات مکمل کی۔ اور اس کا ایک ہی وارث تھا جو اس کا بدلہ لے سکتا ہے، تم؟ حیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اور اس کا بھائی کیا؟ بوڑھا جھک کر ایک بند لکڑی کا ڈبہ نکال لایا۔ اس کے بھائی کی آخری تصویر، اور پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ سب اس میں ہے۔ جیسے ہی اریان نے ڈبہ پکڑا، باہر سے قدموں کی باری چاپ سنائی دی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ وہ آ گئے ہیں، تمہیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اریان اور حیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر وقت ضائع کیے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے سے دھار ٹکرانے اور دروازے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ دشمن پہنچ چکا تھا۔ اندھیری رات میں وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے وین تک پہنچے۔ ڈبہ اریان کے ہاتھ میں مضبوطی سے بند تھا اور اس کے دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اب کھیل شروع ہوا ہے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر آسمان پر بادل ابھی بھی منڈلا رہے تھے۔ اریان اور حیا ایک سنسان گودام میں چھپ گئے، جہاں ٹمٹماتی بلب کی روشنی بمشکل کمرہ روشن کر رہی تھی۔ ڈبہ پرانا مگر مضبوط تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس میں چھپی چیز کی حفاظت کی ہو۔ اریان نے ایک گہرا سانس لیا، تیار ہو؟ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ چاقو کی مدد سے اریان نے اس کا زنگ آلودہ تالا توڑا۔ اندر کیا تھا؟ ڈبہ کھلا اور اس میں سے 3 چیزیں نکلیں۔ ایک پرانی تصویر، ایک جوان آدمی جس کے کندھے پر ایک عجیب سا نشان تھا، ایک چمڑے کی ڈائری جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، کامران کی کمزوری تمہارے سامنے ہے، اگر تم پڑھ سکو۔ ایک چابی جس پر 27 لکھا ہوا تھا۔ اریان نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ میرے باپ کے قتل کے وقت کا ساتھی ہے۔ اس کی آواز غصے میں کانپ گئی۔ حیا نے ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ہر صفحے پر کوڈ میں لکھی عبارت تھی، جیسے کسی نے دانستہ راز چھپایا ہو۔ ڈائری کے آخر میں ایک نقشہ تھا، جس میں شہر کے بیچوں بیچ ایک سرخ نقطہ بنا ہوا تھا۔ ارد گرد عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اریان اور حیا سائے کی طرف چلتے ہوئے پیچھے والے گیٹ تک پہنچے۔ چابی پر لکھا ہوا تھا 27۔ اریان کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نے گیٹ پر لگے زنگ آلودہ تالے میں چابی گھمائی، کلک، اور دروازہ کھل گیا۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا، بس ایک کونے میں ہلکی سی موم بتی جل رہی تھی۔ ان دونوں نے خاموشی سے قدم بڑھائے، مگر اچانک اوپر لگی ایک سینسر لائٹ آن ہو گئی۔ لائٹ جلی اور سامنے 5 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ خوش آمدید اریان، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ایک گارڈز نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ اریان اور حیا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اریان نے قریبی لکڑی کا ڈبہ اٹھا کر ایک گارڈز پر پھینکا۔ حیا نے جھک کر زمین سے ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور دوسرا وار کیا۔ وہ دونوں بہادری سے لڑتے رہے، مگر تعداد زیادہ تھی۔ اریان کے بازو پر گارڈز کا ڈنڈا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ 2 گارڈز نے حیا کو قابو میں کر کے ہاتھ باندھ دیے۔ انہیں لے چلو، بوس انتظار کر رہا ہے۔ ایک گارڈز نے حکم دیا۔ انہیں گودام کے نیچے بنے ایک خفیہ تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ یہاں لوہے کے جنگلے، زنگ آلودہ زنجیریں اور بدبو تھی۔ ایک کونے میں ایک اور شخص قید تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خوف، مگر چہرے پر کسی گہری کہانی کے آثار۔ قیدی نے اریان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم شاہد کے بیٹے ہو؟ اریان کی سانس رک گئی۔ تم میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ قیدی نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ میں وہ سچ جانتا ہوں جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ تہہ خانے میں بوجھل خاموشی تھی۔ زنجیروں کی کنکناہٹ کے بیچ قیدی کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ اریان کی آنکھیں اس پر جمی تھیں، جیسے وہ ایک ہی پل میں ماضی اور حال کے درمیان الجھ گیا ہو۔ قیدی نے دھیرے سے کہا، تمہارے باپ شاہد کو سب ایک ایماندار شخص سمجھتے تھے، لیکن وہ کامران کے قریب ترین دوست تھے۔ اریان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے؟ قیدی مسکرایا، کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ کامران کا سارا غیر قانونی کاروبار تمہارے باپ کے دماغ کی پیداوار تھا۔ حیا نے بیچ میں کہا، یہ سب باتیں کہہ کر تم اریان کو توڑنا چاہتے ہو؟ قیدی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں بی بی، میں اسے حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ یہی تم دونوں کو یہاں سے زندہ نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ قیدی آہستہ جھکا اور اپنی ایڑی سے زمین کھرچنے لگا۔ کچھ لمحوں میں بعد ایک چھوٹی چابی مٹی سے نکلی۔ یہ تہہ خانے کے پچھلے دروازے کی چابی ہے۔
لیکن اسے کھولنے کے لیے تمہارے پاس صرف 7 منٹ ہوں گے کیونکہ گارڈز کا اگلا راؤنڈ آ رہا ہے۔ اریان کے دل میں اب ایک اور طوفان برپا تھا۔ انتقام کی آگ میں وہ اپنے باپ کے نام پر لگا دبا سنبھالے گا یا اس راز کی گہرائی تک جائے گا؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم یہاں سے نکلتے ہیں، باقی باتیں باہر ہوں گی۔ اریان نے چابی لی، زنجیر کا قفل کھولا اور قیدی کو بھی آزاد کیا۔ اوپر سے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ اب دوڑنے کا وقت ہے، قیدی نے سرگوشی کی۔ تہہ خانے کے زنگ آلودہ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اریان نے چابی تالے میں گھمائی۔ تالے نے ایک ہلکی سی چٹک کی آواز دی اور کھل گیا۔ قیدی اور اریان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ وہ تیز قدموں سے پچھلے کوریڈور میں داخل ہوئے۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا اور صرف دور سے آتی گارڈز کی چیخیں اور بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قیدی راستہ دکھا رہا تھا، یہ سیدھا جاؤ، پھر بائیں مڑو، وہاں ایک پرانا گیٹ ہے جو باہر کے جنگل میں نکلتا ہے۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے قدموں کی آواز بھی دھندلی لگ رہی تھی۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچے تو اچانک قیدی رک گیا۔ یہاں سے آگے صرف 2 لوگ جا سکتے ہیں، اریان نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ قیدی نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے یہ چابی تمہیں دی کیونکہ مجھے باہر نکلنے کے لیے کسی کی ڈال چاہیے تھی۔ اسی لمحے گیٹ کے پیچھے سے 2 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ قیدی ان کے ساتھ جا ملا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اریان، تمہارے باپ نے جو میرا کیا، آج تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ لیکن اچانک فضا میں ایک دھماکہ ہوا۔ دھوئیں میں سے ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں 2 خنجر تھے۔ اس نے 2 گارڈز کو زمین پر گرا دیا اور اریان کی طرف دیکھا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ اریان کے سامنے اب 2 راستے تھے، قیدی کے پیچھے جا کر اپنے باپ کے راز جاننا یا اس نقاب پوش کے ساتھ بھاگ کر اپنی اور حیا کی جان بچانا۔ حیا نے اریان کا ہاتھ پکڑا، جلدی فیصلہ کرو۔ بارش زوروں پر تھی، پرانے ویران گودام کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور زمین کیچڑ سے بھر چکی تھی۔ اریان نے بندوق کی گرفت مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ اور دل میں ایک ہی نعرہ تھا، آج حساب برابر ہوگا۔ سامنے دھند کے پار فراز حیدر اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو اریان نے برسوں پہلے اپنے والد کی ڈائری میں دیکھی تھی۔ تو آ ہی گیا اریان مرزا، فراز نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں کئی سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اریان نے جواب دیا، تم نے میرا انتظار نہیں کیا، تم نے میرے انتقام کو بڑھنے دیا۔ ایک لمحے میں گولیاں چلنا شروع ہو گئی۔ گودام کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ گولیوں کی آواز، بارش کی تیز بوندیں اور چیخیں، سب کچھ مل کر ایک شور میں بدل گیا۔ اریان بجلی کی تیزی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور ایک ایک کر کے فراز کے محافظوں کو نشانہ بنانے لگا۔ ہر گولی کے ساتھ اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آ رہا تھا، زاہد مرزا کی مسکراہٹ، ان کا آخری جملہ، بیٹا سچ ہمیشہ جیتتا ہے اگر تم ڈٹے رہو۔ آخرکار گولیاں ختم ہونے کے بعد اریان اور فراز آمنے سامنے آ گئے، بارش میں بھیگے کپڑے، کانپتے ہاتھ۔ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ اریان نے غصے اور دکھ میں پوچھا۔ فراز ہنس پڑا، طاقت کے لیے، دولت کے لیے، اور کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر اریان کا خون کھول اٹھا۔ ایک زوردار مکے نے فراز کو زمین پر گرا دیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے بجلی کی چمک اندر آ رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک فلمی منظر کی طرح لگ رہا تھا۔ اریان نے فراز کو دیوار کے ساتھ دبا دیا۔ اس کی بندوق دور جا چکی تھی لیکن اب اسے ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میرے والد کا قرض ہے اور یہ قرض آج ختم ہوتا ہے۔ ایک آخری مکے کے ساتھ فراز زمین پر بے ہوش گر گیا۔ پولیس کے سائرن قریب آ رہے تھے۔ اریان جانتا تھا کہ یہ سب ختم نہیں ہوا لیکن سب سے بڑا دشمن گر چکا تھا۔ اس نے بارش کی طرف منہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ انتقام کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا لیکن محبت کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ بارش رک چکی تھی لیکن گودام کے باہر کیچڑ اور بارش کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود تھی۔ پولیس کے جوان گودام میں داخل ہو رہے تھے اور ایمبولینس کا سائرن کہیں دور سنائی دے رہا تھا۔ اریان گودام کے دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ فراز کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس وین کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اریان نے سوچا کہ شاید اسے مار دینا ہی بہتر ہوتا، لیکن پھر اس کے والد کے الفاظ یاد آ گئے،
بیٹا، انصاف انتقام سے بڑا ہوتا ہے۔ سالوں کا غصہ، نفرت اور کرب جیسے ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اریان کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن دل میں ایک خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ انتقام مکمل ہو چکا تھا، لیکن اب زندگی میں آگے بڑھنے کا سوال سامنے تھا۔ اسی لمحے حیا گودام کے باہر آ گئی۔ بارش کے بعد اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اریان کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ اریان نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن اب مجھے خود کو ڈھونڈنا ہے۔ حیا نے اریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہیں ہوں۔ اریان نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں امید، سکون اور ایک نئی زندگی کا وعدہ تھا۔ شاید پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ زندگی صرف انتقام کے لیے نہیں بلکہ محبت اور سکون کے لیے بھی ہے۔ پولیس کی گاڑیاں روانہ ہو چکی تھیں۔ آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی، ایک نئے دن کی شروعات۔ اریان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے والد کے خواب کو پورا کرے گا، ایک ایماندار اور پرامن زندگی جیے گا۔ وہ حیا کے ساتھ گودام سے باہر نکلا اور دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جگہ جہاں خون، نفرت اور انتقام کی کہانی ختم ہوئی اور محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہونے جا رہی تھی۔ اریان اور حیا کی زندگی بظاہر پرسکون ہو چکی تھی۔ فراز جیل میں تھا اور شہر میں سب کچھ معمول پر واپس آ رہا تھا، لیکن محبت کی کہانی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ کبھی کبھی قسمت دو دلوں کو آزمانے کے لیے نئے راستے کھول دیتی ہے۔ ایک شام اریان دفتر سے گھر واپس آیا تو حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کیا ہوا؟ اریان نے پوچھا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اریان، آج کسی نے مجھے گمنام خط دیا ہے۔ اریان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خط کس کا؟ حیا نے لفافہ اسے تھما دیا۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اریان، وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ اریان جانتا تھا کہ یہ کوئی پرانا دشمن ہوگا جو ان کے بیچ بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن حیا کی آنکھوں میں ہلکا سا شک دیکھ کر اس کا دل دکھا۔ تم جانتی ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ خط کس نے بھیجا اور کیوں؟ اسی رات اریان حیا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنا ماضی بتا دوں، سب کچھ بغیر چھپائے، لیکن ایک وعدہ کرو، جو بھی سنو محبت پر یقین رکھو گی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اریان، میں نے تمہیں تمہارے ماضی کے لیے نہیں، تمہارے دل کے لیے چاہا ہے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اس لیے سچ جاننا ضروری ہے۔ اریان نے گہرا سانس لیا۔ حیا، ایک بات ہے جو میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی، فراز کے پیچھے جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ اب بھی آزاد ہے۔ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تو پھر خطرہ ختم نہیں ہوا؟ اریان نے سر ہلایا۔ نہیں، اور میرا ڈر یہ ہے کہ اگلا وار تم پر ہو سکتا ہے۔ بارش رک چکی تھی، لیکن زمین پر پڑے پانی کے چھینٹے اب بھی خاموش شہر میں گونج رہے تھے۔ اریان ایک پرانی فیکٹری کے باہر کھڑا تھا جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فراز حیدر کی غیر قانونی میٹنگ ہونے والی تھی۔ حیا نے اریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اریان، ایک بات پوچھوں؟ اریان نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، پوچھو۔ اگر کل ہم کامیاب نہ ہوئے تو؟ اریان نے ایک گہری سانس لی۔ تو پھر ہم مر جائیں گے، لیکن سچ کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ فیکٹری کے اندر قدم رکھتے ہی اریان کے قدم رک گئے۔ سامنے بڑے ہال میں فراز حیدر اپنے دو قریبی ساتھیوں اور چند اجنبی چہروں کے ساتھ کھڑا تھا، مگر سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے بیچ حمزہ موجود تھا۔ حمزہ جو برسوں سے اریان کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اریان کی آنکھوں میں صدمہ، حیا کی آنکھوں میں سوال، اور حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ تو یہ تھا میرا دشمن؟ اریان کے دل میں ایک چینخ اٹھی۔ فراز آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اریان مرزا، تم بہت دور تک آ گئے، لیکن ہر قدم میرے حساب میں ہے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم عقل سے کھیل رہے ہو، لیکن تم میرے مہرے تھے۔ حمزہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، دوستی محض ایک ہتھیار تھا۔ اریان کے جسم میں غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے سامنے صرف دشمن نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جس پر اس نے اپنی زندگی کا بھروسہ کیا تھا۔ اریان نے پیچھے ہٹ کر حیا کی طرف دیکھا۔ یہ آخری کھیل ہے اور ہم ہار نہیں سکتے۔ حیا نے سر ہلایا۔
تو پھر کل رات سب ختم ہو جائے گا، بارش دوبارہ شروع ہوگی، جیسے آسمان بھی آنے والے طوفان کا اعلان کر رہا ہو۔ رات کی سیاہی شہر پر چھا چکی تھی، گلیاں سنسان تھیں، لیکن فضا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اریان اور حیا ایک چھوٹے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں بیٹھے اپنے ہتھیار اور منصوبے چیک کر رہے تھے۔ حیا نے ایک نقشہ سامنے پھیلایا۔ یہ فیکٹری کا پچھلا راستہ ہے، یہاں سے ہم اندر جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اندر دشمن صرف بندوقوں سے نہیں لڑے گا بلکہ چالوں سے بھی۔ اریان نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا لاکٹ رکھا، وہی لاکٹ جو اس کی بہن کی آخری نشانی تھی۔ یہ لڑائی صرف بدلے کے لیے نہیں، انصاف کے لیے ہے۔ آدھی رات کو وہ دونوں فیکٹری کی چھت پر پہنچ گئے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن بادل ابھی بھی گرج رہے تھے۔ نیچے روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور گارڈز ہر طرف پہرا دے رہے تھے۔ حیا نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ اریان نے سخت لہجے میں جواب دیا، تو ہم انہیں اپنے خون سے یاد رکھیں گے کہ ہم کیوں آئے تھے۔ دوسری طرف اندر ہال میں فراز حیدر ایک بڑی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ اس کے سامنے کھڑا پلان بتا رہا تھا۔ وہ آج رات آئیں گے، میں نے سب راستے بند کروا دیے ہیں۔ وہ اگر اندر آئے بھی تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ فراز نے مسکرا کر کہا، یہی تو چاہیے ان کا آخری انجام۔ اریان اور حیا نے چھت سے رسی کے ذریعے نیچے اتر کر پچھلے دروازے کا قفل توڑا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن قدم قدم پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر کونے میں خاموشی تھی اور اسی خاموشی میں ایک عجیب سا شور چھپا ہوا تھا۔ اریان نے دھیمی آواز میں کہا، آج یہ خاموشی خون سے ٹوٹے گی۔ اندر داخل ہوتے ہی حیا نے اریان کا بازو پکڑ لیا۔ رکو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ دونوں رکے، لیکن اچانک چاروں طرف سے تیز روشنی ان پر پڑی اور لاؤڈ سپیکر سے فراز کی گرج آواز آئی، آ گیا میرا شکار، اور ساتھ اپنے ساتھی کو بھی لے آیا۔ ساتھ ہی گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ اریان نے فوراً حیا کو دھکا دے کر ایک بڑے ڈبے کے پیچھے چھپا دیا اور خود بھی جھک کر پوزیشن لے لی۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا ہے فراز، ختم بھی میں ہی کروں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ فیکٹری کے اندر شور، بارود کی مہک اور چیخوں کی گونج پھیل گئی۔ حیا نے اپنے پسٹل سے نشانہ لگا کر ایک گارڈ کو گرا دیا۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، وہ ہمیں گھیر لیں گے۔ وہ چلائی۔ اریان نے گہری سانس لی، تو پھر ہمیں ان کے بیچ سے گزر کر سیدھا ان کے سر تک پہنچنا ہوگا۔ جب وہ آگے بڑھا، ایک سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ حمزہ تھا، فراز کا دایاں ہاتھ۔ اس نے بندوق حیا کی طرف تان دی۔ بندوق پھینک دو، ورنہ تمہاری کہانی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حمزہ، تمہاری کہانی تو کب کی ختم ہو چکی ہے، بس تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اچانک اوپر سے ایک گولی چلی اور حمزہ زمین پر گر گیا۔ یہ گولی حیا نے چلائی تھی، کیونکہ اریان نے اسے پہلے ہی خفیہ اشارہ دے دیا تھا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ سامنے لمبی میز اور اس کے پیچھے فراز حیدر بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے ہاتھ میں سیاہ ریوالور کو گھمانے لگا۔ تو اریان، آخر تم آ ہی گئے، آؤ دیکھتے ہیں کس کا انتقام آج پورا ہوتا ہے، تمہارا یا میرا۔ اریان نے ایک قدم آگے بڑھایا، میرا انتقام میرے خون کی طرح گرم ہے اور تم اس کی آخری چنگاری ہو۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، صرف دونوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اریان اور فراز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتے ہو اریان، تمہارے باپ نے میری عزت پر وار کیا تھا، اس کا بدلہ میں نے لیا۔ اریان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، میرا باپ ایک ایماندار آدمی تھا، تم جیسے گندے سانپ نے اسے مارا، آج تم اس جرم کی قیمت دو گے فراز۔ فراز نے اچانک اپنی ریوالور اٹھائی اور فائر کیا۔ اریان نے ایک میز کے پیچھے چھلانگ لگا دی، گولی لکڑی میں دھس گئی۔ دوسرے ہی لمحے اریان نے پسٹل نکال کر دو فائر کیے۔ ایک گولی فراز کے کندھے کو چھو کر نکل گئی، دوسری اس کے قریب زمین پر لگی۔ کمینے، آج تجھے ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا، فراز چلایا۔ دونوں گولیاں چلاتے چلاتے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اریان نے فراز کی کلائی پکڑ کر بندوق نیچے کر دی اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ میز الٹ گئی، کرسیاں ٹوٹ گئی اور دھول کا بادل ہال میں پھیل گیا۔ فراز نے ایک گونسہ اریان کے جبڑے پر مارا، لیکن اریان نے فوراً اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا، جس سے فراز پیچھے لڑکھڑا گیا۔ اسی وقت حیا نے ہال کے کونے میں رکھا گیس سلنڈر دیکھا۔ اریان، جھک جاؤ،
اس نے گولی چلائی، سلنڈر پھٹ گیا اور ایک زوردار دھماکے سے ہال کا آدھا حصہ لرز اٹھا، شعلہ اور دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ اریان نے موقع غنیمت جان کر فراز کو زمین پر پٹکا اور اس کا ہتھیار چھین لیا، لیکن فراز نے ایک خنجر نکالا اور کہا، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ دھواں، شعلے اور ٹوٹے فرنیچر کے درمیان اریان اور فراز ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فراز کا چہرہ پسینے اور خون سے تر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی غرور جھلک رہا تھا۔ اریان کے ہاتھ میں پسٹل تھا، لیکن دل میں حیا کی آواز گونج رہی تھی، اریان، بدلہ ضرور لو مگر خود کو مت کھو دینا۔ فراز نے خنجر سے جھپٹ کر وار کیا۔ اریان نے سائیڈ ہٹ کر اس کے بازو کو پکڑا اور ایک جھٹکے میں خنجر نیچے گرا دیا۔ دونوں زمین پر گرے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے فراز نے اریان کی گردن پکڑ لی، مگر اریان نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکیل دیا اور پسٹل کا رخ سیدھا اس کی پیشانی کی طرف کر دیا۔ یہ میرے باپ کے لیے اور ہر اس آنسو کے لیے جو تم نے حیا کی آنکھوں سے بہایا۔ گولی چل گئی، فراز کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ دھماکے کے شور کے بعد ایک سناٹا چھا گیا۔ حیا بھاگتی ہوئی آئی، اس نے اریان کو گلے لگا لیا۔ اریان کے آنسو بہہ نکلے، وہ جیت گیا تھا مگر دل میں ایک خالی پن باقی تھا۔ حیا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اریان، بدلہ ختم ہو گیا، اب ہماری زندگی شروع ہو۔ کچھ مہینے بعد سمندر کنارے ایک چھوٹا سا گھر۔ حیا اور اریان ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سورج ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ اریان نے آہستہ سے کہا، بدلہ دل کو سکون نہیں دیتا، محبت دیتی ہے۔ حیا مسکرا دی اور دور سمندر پر ڈھلتا ہوا سورج ایک نئی صبح کا وعدہ کر رہا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔